اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت اطہار چینل۔ ناظرین کرام، یہ ماہ رمضان المبارک کی مقدس ساعتیں اور نورانی شب و روز ہیں، اور اس ماہ مقدس کو قرآن اور دعا سے جو تعلق ہے، ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ اس کے علاوہ جب قرآن اور دعا کا حوالہ سامنے آتا ہے تو اس کے ساتھ ہی اہل بیت اطہار علیہم السلام کا ذکر لب پہ آنا جو ہے وہ لازم و ملزوم ٹھہرتا ہے، چونکہ یہ رمضان المبارک کے ایام ہیں، اس لیے ہمارا یہ پہلا پروگرام دعا کے حوالے سے ہے۔ آج ہم دعا کی اہمیت کے حوالے سے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پیش کر رہے ہیں۔ سورہ فرقان کی آخری آیت ہے، آیت کا نمبر ہے 77۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم دعا نہیں مانگتے، قل ما یعبأ بکم ربی، تو میرے رب کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فقد کذبتم، تم نے حقیقت میں دعا نہ مانگ کر دعا کی طرف سے پشت پھیر کر اپنے رب اور اس کے رسول کے فرامین کو جھٹلایا ہے۔ فسوف یکون لزاما، عن قریب تمہیں اپنے اس فعل کی، اس غرور کی، اس انکار کی سزا کو بھگتنا پڑے گا۔ عزیزان من، یہ آیت دعا کی اہمیت کو اور ہماری زندگیوں میں اس کے کردار کو واضح کر رہی ہے، اور ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے کہ دعا ایک ایسا نسخہ کیمیا ہے کہ جس کے وسیلے سے بڑی سے بڑی مشکل، بڑی سے بڑی الجھن، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑے سے بڑا مسئلہ، بڑے سے بڑا دکھ اور درد جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے۔ دعا کیا ہے؟
दरअसल ज़िंदगी जो है वो बजुज़ बंदगी कुछ नहीं, और बंदगी की रूह जो है वो दुआ है। दुआ सरमाया बंदगी है, दुआ फ़ख्र बंदगी है, दुआ शान बंदगी है, दुआ वक़ार बंदगी है, दुआ बंदगी के लिए एक एज़ाज़ है, दुआ शर्फ़ इंसानियत है, दुआ तौक़ीर बशरियत है, दुआ रगे हयात है, दुआ रूह बंदगी है। बल्कि मैं ये कहूँ कि दुआ तजदीद हस्ती मोमिन है। लिहाजा हमारी कोशिश होनी चाहिए कि फ़ुर्सत के लम्हात में हम अपने खालिक को, मालिक की बारगाह में अपने दस्ते सवाल को दराज रखें। क्योंकि दुआ जो है वो एक उसकी नेमतों के शुक्र का भी एक इज़हार है। हम जब दुआ मांगते हैं तो आपका भी और मेरा भी ये ज़ाती तजर्बा है कि बड़ी से बड़ी मुसीबत भी हो तो जब हम उस खालिक के हुज़ूर अपने सर को झुका देते हैं और अपने दस्ते सवाल को दराज कर देते हैं और अपने दामन मुराद को, दामन तमन्ना को, दामन दुआ को फैला देते हैं, तो यकीन जानिए कि उसके बाद जब दुआ से हम फ़ारिग होते हैं तो वो जो ज़हन पे, वो जो रूह पे एक बोझ सा होता है, गिरानी की सी कैफियत होती है, हम उससे आज़ाद हो चुके होते हैं। लिहाजा दुआ जो है वो मुसीबतों से निजात का सबसे बड़ा यानी ज़रिया भी है और इंसान के लिए ताकत का एक माखज़ व मंबा भी है। हम दुआ को जब अहले बैत इत्हार के हवाले से देखते हैं तो ये वो हस्तियां हैं कि जिन्होंने इंसानियत को बिलअमूम और उम्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलखसूस दुआ का सलीका सिखाया है। बल्कि यूँ कहिए कि दुआ का जो अदब है उससे आशना हमें अहले बैत इत्हार ने किया है। ऐसी ऐसी नादर व नायाब और रूह को सरशार कर देने वाली दुआएं हैं और उन दुआओं में ऐसी यानी मार्फत के समंदर मौजज़न हैं कि जब एक इंसान, एक दुखी दिल उन दुआओं को पढ़ता है तो उसकी रूह के ज़िंदान के जो दर हैं वो खुल जाते हैं और उस पे एक ऐसी रूहानी कायनात जो है उसके दरवाज़े खुल जाते हैं कि इंसान अपने तमाम तर बेबज़ाती के बावजूद, बेबसाती के बावजूद, मुफलिसी व नादारी के बावजूद
اپنے اندر ایک طاقت سی محسوس کرنے لگتا ہے اور اس کو ایک یعنی سکون سا مل جاتا ہے۔ وہ یہ دولت جو ہے اپنے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہاں اس کائنات میں کوئی ایسی ہستی ہے کہ جو میری پشت پناہ ہے، جو میرا سہارا ہے، جو میرا ملجا و ماوا ہے، جو میرے دکھوں کو سمجھتا ہے، جو میرے دکھ کا درما ہے اور جو میرے درد کا مسیحا ہے، جس کے پاس میرے زخموں کا مرہم ہے۔ ہم اس چھوٹے سے وقت میں آج امیر المومنین علی علیہ السلام کی ایک مشہور دعائے کمیل سے کچھ جملے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ اس جامع اور شاندار اور بلیغ دعا میں بلاغت و فصاحت کے اور سلاست کے ایسے یعنی جواہر جو ہیں ہم کو ملیں گے کہ جن کے مطالعے سے ہماری روح کی جو کائنات ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، اور ان بلیغ جملوں کی فصاحت سے ہماری تنہائیوں کی جو تاریک رات ہے وہ دعا کے پرتاثیر جملوں کی نورانیت سے منور ہو جاتی ہے۔ دعائے کمیل کی یہ جملے دیکھیے کہ الہی و ربی من لی غیرک اسألہ کشف ضری والنظر فی امری یا علیمم بضری و مسکنتی یا خبیرم بفقری و فاقتی۔ اے میرے معبود، اے میرے پالنے والے، تیرے علاوہ کون ہے کہ جس کے آگے میں اپنے دستے سوال کو پھیلاؤں، اور تیرے علاوہ کون ایسی ہستی ہے کہ جو میرے تمام امور کو جانتی ہو اور جو میرے یعنی کہ میری مفلسی و ناداری سے واقف ہو۔ کوئی ایسی ہستی تیرے علاوہ نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ دیکھیے کہ یا سری الرضا اغفر لمن لا یملک الا الدعاء۔ چھوٹے چھوٹے جملے ہیں لیکن ان میں معرفت الہی کی ایک اتنی وسیع و عریض کائنات جو ہے وہ سانس لے رہی ہے کہ جس میں جو معرفت الہی کی معراج ہے وہ بھی حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بندہ اپنی بے بذاتی، مفلسی، ناداری اور بے کسی و بے چارگی کا بھی اظہار کر رہا ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے اور تضرع ہے، تذلل ہے کہ یا سری الرضا، اے بڑی جلدی راضی ہو جانے والے، اغفر، مجھے بخش دے، مجھے معاف کر دے، لمن لا یملک الا الدعاء، جس کے پاس دعا کے لیے، دعا کے سوا کچھ نہیں۔ میری ملکیت میں اگر کوئی چیز ہے
میرے بس میں کوئی اگر چیز ہے تو وہ صرف تیری بارگاہ میں دامن مراد کو پھیلا دینا ہے، تیرے دربار میں اپنے دست سوال کو دراز کر دینا ہے۔ اے بڑی جلدی راضی ہو جانے والے، مجھ کو بخش دے جس کے پاس دعا کے علاوہ کچھ نہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔